حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی بار دیکھا اور شادی کی پہلی رات کا دردناک واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اور پہلی رات کا دردناک منظر جو جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی تپتی گلیاں، جاہلیت کا شور اور انہی کے بیچ دو پاکیزہ کردار جو ایک دوسرے سے ابھی ناواقف تھے مگر اللہ کے منصوبے میں جڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے، یتیمی کی زندگی دیکھی تھی، دادا اور پھر چچا کے سائے میں پلے بڑے تھے، مگر فکر، سادگی اور وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ مکہ والے آپ کو محمد الامین کہتے تھے، کیونکہ امانت رکھوائی جاتی تو بے فکری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا دی جاتی، جھوٹ، فریب اور بددیانتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری نفرت تھی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی باوقار، با اثر اور کامیاب تاجر خاتون تھیں۔ دولت ان کے قدموں میں تھی مگر دل پاکیزہ تھا۔ جاہلیت کے ماحول میں بھی انہوں نے عزت، حیا اور کردار کو تھامے رکھا، اسی لیے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ خود بازاروں میں نہیں جاتی بلکہ اپنے قافلے مردوں کے ذریعے شام اور یمن بھیجتیں، مگر ایک مسئلہ ہمیشہ ان کے سامنے رہتا کہ ایسا شخص ملے جو مال کے ساتھ خیانت نہ کرے، جو نفع کے لالچ میں جھوٹ نہ بولے، جو اللہ کے نام کی لاج رکھے۔ انہی دنوں مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا عام تھا۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اگر کسی کو مال دے کر بے خوف ہونا ہو تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں سنی، دل میں سوچا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو آزمایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میرا تجارتی مال شام لے جاؤ، نفع معمول سے زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی مگر شرط یہی رکھی کہ دیانت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا تاکہ سفر کے حالات دیکھے۔ یہ وہ سفر تھا جہاں قدرت کے اشارے ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ راستے میں سخت دھوپ میں میسرہ نے دیکھا کہ ایک بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے چل رہا ہے۔ لین دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیانت دکھائی کہ شام کے تاجر حیران رہ گئے۔ نفع غیر معمولی ہوا۔ واپسی پر جب قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے ہی دن فرق محسوس کر لیا۔ میسرہ نے سفر کی ایک ایک بات بیان کی، اخلاق، سچائی، عبادت، خاموش وقار اور وہ عجیب سکون جو اس نوجوان کے ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ سنا مگر دل میں کچھ ایسا جاگا جو صرف کاروبار کا تاثر نہیں تھا، یہ دل کا اطمینان تھا، یہ یقین تھا کہ یہ عام انسان نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے دو روحوں کو قریب کرنا شروع کیا۔ اب نکاح کا ذکر نہیں تھا، ابھی محبت کا اقرار نہیں تھا، مگر تقدیر نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بٹھا دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ایک ایماندار سودا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک ایسی شخصیت کی پہچان جو آنے والے وقت میں تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہیں سے وہ داستان شروع ہوتی ہے جو بعد میں صبر، وحی، قربانی اور لازوال محبت کی سب سے عظیم مثال بننے والی تھی۔ شام کے سفر سے واپسی کے بعد مکہ کی فضا پہلے جیسی نہ رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور صرف ایک تاجر کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسے انسان کا بن چکا تھا جس کے اخلاق، وقار اور سچائی نے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھیں کہ یہ کیسا سکون ہے جو اس نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سادہ زندگی میں مصروف تھے۔ انہیں نہ دولت کی طلب تھی، نہ کسی بڑے رشتے کی جستجو، مگر تقدیر آہستہ آہستہ اپنے فیصلے ظاہر کر رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے دل کی بات کہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باوقار عورت نے کسی خواہش کے تحت نہیں بلکہ عقل، ایمان اور کردار کی بنیاد پر ایک رشتہ سوچا۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں۔
جب نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اسباب نہیں۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر اسباب بھی ہوں اور رشتہ بھی باوقار ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہو سکتی ہیں؟ تو نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموشی میں تردد نہیں تھا بلکہ وقار تھا۔ چچا ابو طالب سے مشورہ کیا گیا، خاندان میں بات چلی اور یوں وہ دن قریب آ گیا جب مکہ کی تاریخ کا سب سے بابرکت نکاح ہونے والا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا مگر عظمت ایسی کہ آسمانوں میں اس کی گونج تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کو کسی دولت مند تاجر کے طور پر نہیں بلکہ ایک وفادار زوجہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف زوجہ نہیں بلکہ دل کا سکون بنایا۔ نکاح کے بعد کی زندگی میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت کو اپنا نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو کبھی ذاتی عیش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ان کا گھر سادہ رہا، کھانا معمولی، لباس سادہ، مگر دل مطمئن۔ یہ وہ گھر تھا جہاں آواز اونچی نہیں ہوتی تھی، اختلاف تلخی میں نہیں بدلتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش طبیعت کو سمجھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے، غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے، تو انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ خاموشی سے زیادہ راہ باندھتی رہیں اور کہتی کہ جا کر اپنے رب کو یاد کیجیے۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ تنہائیاں کسی بڑے راز کا پیش خیمہ ہیں۔ گھر میں بچے ہوئے، بیٹیاں پیدا ہوئیں، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ ہر اولاد کے ساتھ گھر میں رحمت اتری، مگر دنیاوی خوشیوں کے ساتھ ایک عظیم امتحان بھی قریب آ رہا تھا۔ وہ رات جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، اس سے پہلے بھی کئی راتیں تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو چہرے پر سوچوں کی گہرائی ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ نہ پوچھتی، بس دیکھ کر سمجھ جاتی۔ یہی خاموش سمجھ بوجھ اس رشتے کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ابھی وہ لمحہ آنے والا تھا جب یہ گھر صرف ایک مثال ازدواجی زندگی نہیں رہے گا بلکہ نبوت کا پہلا مرکز بن جائے گا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف بیوی نہیں بلکہ سب سے پہلی امتی، سب سے پہلی مددگار اور سب سے پہلی ڈھال بننے والی تھیں۔ تو پھر وہ رات جس نے زمین و آسمان کی تاریخ بدل دینی تھی۔ مکہ خاموش تھا، ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے لگتے تھے۔ غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ دل میں ایک بوجھ سا تھا جسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہی تنہائیاں، وہی غور و فکر، وہی سچ کی تلاش۔ اچانک فضا بدل گئی، سکوت ٹوٹ گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہا اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مضبوطی سے تھاما اور دوبارہ کہا اقرأ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں۔ وہی نازل ہو چکی تھی، نبوت کا آغاز ہو گیا تھا، مگر انسان کی فطرت کے مطابق خوف بھی ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے غار سے اترے، دل دھڑک رہا تھا، جسم لرز رہا تھا۔ قدم سیدھے اس گھر کی طرف بڑھے جہاں سکون تھا، جہاں محبت تھی، جہاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحہ بھی سوال نہیں کیا، کمبل اڑھایا، پانی پلایا، اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ کم ہوا تو سارا واقعہ سنایا، اور یہاں تاریخ کا وہ عظیم لمحہ آیا جب ایک عورت نے دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے والے مرد کو یقین دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ نبوت کی گواہی تھے۔
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب سنا مگر خوف نہیں آیا، کیونکہ وہ پہلے ہی دل سے مان چکی تھیں۔ اسی رات سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کوئی دلیل، صرف کردار دیکھا اور سچ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد زندگی بدل گئی۔ اب یہ گھر صرف میاں بیوی کا گھر نہیں تھا بلکہ وحی کا پہلا مرکز تھا۔ جب کفار طعنے دیتے، پاگل کہتے، جادوگر کہتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر کہتی کہ میرا شوہر اللہ کا نبی ہے۔ ان کی دولت اسلام کے قدموں میں آ گئی، غلام آزاد ہوئے، بھوکے کھانا پانے لگے، مظلوموں کو سہارا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تھکے ہارے آتے تو یہی گھر پناہ بنتا، یہی آغوش سکون دیتی، یہی آواز حوصلہ دیتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس راستے نے ہمیں کیا دیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ اس راستے نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا۔ مکہ میں جب ظلم بڑھا، دشمنی بڑھی، سچ بولنا جرم بن گیا، تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی نہیں۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی اور نے نہیں دیا، اور ابھی آزمائشوں کا سب سے سخت دور باقی تھا، وہ دور جب شعیب ابی طالب کی وادی میں 3 سال کی بھوک پیاس اور تنہائی اس گھر پر نازل ہونے والی تھی۔ تو پھر وہ سخت ترین دور شروع ہوا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب قریش نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والوں سے ہر رشتہ توڑ دیا جائے، نہ خرید و فروخت، نہ نکاح، نہ سلام، نہ ہمدردی، اور یوں بنو ہاشم کو شعیب ابی طالب کی تنگ وادی میں محصور کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ دنوں کا نہیں بلکہ پورے 3 سال کا تھا۔ تپتی چٹانیں، بھوک سے بلکتے بچے، راتوں کو سنائی دینے والی سسکیاں، اور انہی حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی مکہ کی معزز اور صاحب ثروت خاتون تھیں، اب ایک خیموں میں بیٹھ کر بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی تھیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں آتا تھا۔ اپنی ساری دولت انہوں نے اس وادی میں اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ کبھی کوئی قافلہ چپکے سے کچھ اناج پہنچا دیتا تو وہ سب سے پہلے بچوں اور کمزوروں کو دیتی، خود کئی کئی دن فاقے میں گزار دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے تو دل بھر آتا، مگر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں صرف حوصلہ ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ بھوک نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا، مگر ایمان اور محبت مزید مضبوط ہو گئی۔ راتوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کھڑے ہوتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور جسم کے ساتھ بھی پاس بیٹھ جاتی، جیسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شعیب کے بچوں کی چیخیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تین بن کر لگتی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے آنسو پوچھ کر کہتی کہ صبر کیجئے، اللہ ہمارے آنسو گن رہا ہے۔ 3 سال بعد جب محاصرہ ختم ہوا تو وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شعیب میں داخل ہوئی تھیں اور وہ خدیجہ جو باہر نکلی، ان کے جسم میں فرق صاف نظر آتا تھا۔ صحت ٹوٹ چکی تھی، کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی، مگر چہرے پر وہی سکون تھا، وہی یقین، وہی وقار۔ یہ قربانیاں صرف بھوک کی نہیں تھیں بلکہ زندگی کی آسائشوں کی تھی، آرام کی تھی، عزت کے اس مقام کی تھیں جو وہ چاہتیں تو برقرار رکھ سکتی تھیں، مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور یہی قربانیاں بعد میں اس زخم کی بنیاد بنی جس نے ان کے جسم کو توڑ دیا مگر مقام کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں جانتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بوجھ عام انسان نہیں اٹھا سکتا، اور ابھی وہ لمحہ قریب تھا جب یہ عظیم خاتون اپنی زندگی کے آخری ایام میں داخل ہونے والی تھیں، وہ ایام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا نقش چھوڑا
کہ ساری عمر مٹ نہ سکا۔ تو پھر وہ دن آ گیا جب قربانیوں کی یہ داستان اپنے سب سے دردناک موڑ میں داخل ہوئی۔ شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اگرچہ قریش کا ظاہری ظلم کچھ کم ہوا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 3 سالہ بھوک، صبر اور مسلسل مشقت کے گہرے نشان رہ گئے تھے۔ وہ جو کبھی مکہ کی توانا اور باوقار خاتون تھیں، اب کمزور قدموں سے چلتی تھیں۔ سانس جلدی تھک جاتا تھا مگر دل میں وہی مضبوط ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ان کی کیفیت کو محسوس کرتے، ان کے آرام کا خیال رکھتے، خود کھانا کم کھاتے تاکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلا سکیں۔ کبھی پاس بیٹھ کر ان کی طرف دیکھتے تو آنکھیں نم ہو جاتی مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھیں کہ ان کا وقت قریب ہے، مگر ان کے دل میں اپنی ذات کی فکر نہیں تھی۔ فکر یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کن آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ وہ اکثر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں، بس یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کے دین کو غالب کرے۔ ان کے آخری دنوں میں گھر کا ماحول عجیب خاموش ہو گیا تھا۔ وہی گھر جو کبھی وحی کی روشنی سے جگمگاتا تھا، اب جدائی کے سائے میں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کے پاس بیٹھی رہتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ کر خدیجہ کا حال پوچھتے، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے، دعا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی آنکھیں کھول کر مسکرا دیتی، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ میں مطمئن ہوں، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس دنیا کی سب سے وفادار زوجہ، سب سے پہلی مومنہ اور سب سے بڑی مددگار اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی اعلان، بس ایک خاموش جدائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ دل پر ایسا زخم لگا جو کبھی نہ بھرا۔ اسی سال حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ دونوں صدمے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی نکاح ہوئے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کوئی نہ لے سکا۔ برسوں بعد بھی جب کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بدل جاتی، آنکھیں نم ہو جاتی۔ ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے اور فرمایا کرتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا سکون، اپنی صحت سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ داستان صرف ایک بیوی کی نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد میں رکھی گئی ایک عظیم قربانی کی داستان ہے، ایک ایسی عورت کی جس کے بغیر ابتدائی اسلام کا تصور ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آسمانوں میں ان کا ذکر عزت سے لیا جاتا ہے اور زمین پر ان کا نام وفا، صبر اور ایمان کی سب سے روشن مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ گھر جو بھی کبھی سکون، وحی اور حوصلے کا مرکز تھا، اب خاموش ہو چکا تھا۔ ہر گوشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتا تھا۔ ان کی آواز، ان کا انداز، ان کی دعائیں، سب کچھ جیسے فضا میں معلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو ایک لمحے کو رک جاتے، جیسے دل خود بخود ماضی کی طرف پلٹ جاتا ہو۔ اسی دوران جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا خاص پیغام لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلام پہنچاتے ہیں اور انہیں جنت میں موتیوں سے بنے ایسے گھر کی خوشخبری دیتے ہیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف۔ یہ وہ مقام تھا جو اللہ نے اس عورت کو دیا جس نے خاموشی سے سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اللہ کا سلام ہو، مگر دل کا دکھ کم نہ ہوا۔ اسی غم کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ شاید کوئی دل نرم ہو جائے، شاید کوئی بات سن لے، مگر وہاں پتھر ملے، لہو بہا، اور اس وقت اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتی
تو یہی کہتی کہ صبر کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی کمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے جب بعد کے برسوں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی غیرت میں حضرت خدیجہ کا ذکر سن کر سوال کر بیٹھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیتے کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ انہوں نے اس وقت میرا یقین کیا جب دنیا نے انکار کیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا جب میں اکیلا تھا، وہ صرف بیوی نہیں تھی بلکہ میرا اطمینان تھی۔ برسوں گزر گئے، اسلام پھیلتا گیا، مدینہ آباد ہو گیا، مگر خدیجہ کا ذکر کبھی دل سے جدا نہ ہوا۔ ان کی سہیلی حالہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک جاتے، آواز ملتی جلتی تو دل بھر آتا، ان کے لیے قربانی کا گوشت الگ رکھا جاتا، تحفے بھیجے جاتے۔ یہ سب اس بات کی دلیل تھا کہ سچی محبت وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ختم ہوئی مگر ان کا کردار ہر قدم پر زندہ رہا۔ وہ ہر اس عورت کے لیے مثال بن گئیں جو اپنے شوہر کے مشن میں خاموشی سے شریک ہوتی ہیں، اور ہر اس مرد کے لیے مثال بن گئیں کہ کامیابی کے پیچھے اکثر ایک قربانی دینے والا دل ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر مکہ میں دن بھر کی سختیوں، تانوں اور تکلیفوں نے دل کو بوجھل کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر پوچھے سب کچھ محسوس کر لیا۔ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں، پانی پیش کیا اور نرمی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن شاید بہت بھاری تھا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کہہ دی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیسے ستاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کسی کی برائی کی، نہ شکوہ کیا، بس مسکرا کر اتنا کہا، اللہ کی قسم میں آپ پر اس لیے ایمان لائی ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچ کو وقتی تکلیفیں کبھی نہیں ہرا سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی اور کہا، یہ گھر آپ کی پناہ ہے، یہاں آپ کمزور نہیں ہو سکتے۔ اس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تھکن اتر گئی، آنکھوں میں سکون آ گیا۔ یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں تھا، نہ کوئی خطبہ، بس ایک وفادار بیوی کا یقین تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھیں بلکہ ان کی زندگی کا سکون، ان کی تھکن کا مرہم اور ان کے مشن کی سب سے مضبوط ساتھی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر فرمایا کرتے تھے، خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر واپس قدم رکھا تو چہرے پر تھکن اور دل بھر کی تکلیف کے آثار تھے۔ مکہ کے سخت ماحول، لوگوں کے طعنوں اور تبلیغ کے بوجھ نے دل کو بوجھل کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ان کی طرف بڑھی، آنکھوں میں محبت اور چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ بغیر کسی سوال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پانی پلایا اور کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا بوجھ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف تسلی دی بلکہ اپنی دولت، وسائل اور ہر لمحے کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ حتیٰ کہ شعیب ابی طالب کی قید و بھوک کے دنوں میں بھی وہ خاموشی سے سہارا بنی، بچوں کی دیکھ بھال کی، گھر کا ماحول سکون سے بھرا رکھا، اور کبھی یہ نہ کہا کہ یہ مشکل ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، بلکہ بار بار یقین دلایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا سب سے بڑی سعادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا۔ ان کی محبت، وفا اور ایمان نے نہ صرف میرے دل کو مضبوط کیا بلکہ دین کی بنیاد کو بھی تابناک بنایا۔ یہی وہ محبت تھی جو دولت، مقام اور وقت سے نہیں ناپی جاتی بلکہ قربانی، یقین اور دل کی گہرائی سے پرکشش ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی ہر لمحے محبت، اعتماد اور قربانی کی مثال تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو چہرے پر تھکن اور دن بھر کی تکلیف کے آثار تھے۔ مکہ کی گرمی، لوگوں کے طعنوں اور تبلیغ کے بوجھ نے دل کو بوجھل کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً آگے بڑھیں، اپنی نرم آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکے ہوئے ہیں،
پانی پیش کیا، کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سکون سے کہنے لگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک اور دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے لوٹے تو کچھ تاجر نے آپ کے کام کو کمتر سمجھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاموشی سے ہنس کر کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے راستے میں جو مشکلات ہیں وہ عارضی ہیں۔ اس یقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیا۔ شعیب ابی طالب کی بھوک اور قید کے دنوں میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی دولت، کھانے پینے کی اشیاء اور وقت سب کچھ دین کی راہ میں وقف کر دیتی، بچوں کی دیکھ بھال خود کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آرام کو اپنی اولیت دیتی۔ کبھی یہ نہ کہا کہ یہ مشکل ہمارے لیے بہت بڑی ہے، بلکہ بار بار دل کو یقین دلاتی کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، آپ کی محبت اور یقین نے مجھے سب سے مضبوط بنایا۔ جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اسی طرح روزمرہ کے چھوٹے لمحات جیسے صبح کے کھانے کی تیاری، گھر میں خاموش بات چیت، بچوں کے کھیل میں شریک ہونا یا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، سب کچھ ایک دوسرے کی محبت کو مزید گہرا کرتا رہا۔ یہی وہ رشتہ تھا جو دولت، مقام اور شہرت سے ماورا تھا، قربانی، صبر اور ایمان سے مزین تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے جھٹلایا، اور یہی محبت اسلام کی بنیاد میں تابناک ستون بن گئی۔ نکاح سے پہلے مکہ کی گلیوں میں دونوں کے دلوں میں خاموش یقین جاگ چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سادہ اور پرہیزگار زندگی میں مصروف تھے۔ یتیمی کی زندگی کے باوجود سچائی اور امانت داری ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ حضرت خدیجہ جو مکہ کی معزز، باوقار اور کامیاب تاجر خاتون تھیں، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی لین دین بھیجا تاکہ ایمانداری اور اخلاق کی جانچ ہو۔ واپسی پر میسرہ نے سفر کی ہر تفصیل بتائی، اخلاق، دیانت اور غیر معمولی برکتیں بیان کیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں سوچا کہ یہ انسان معمولی نہیں، اور یوں تقدیر نے دو دلوں کو قریب کر دیا۔ کچھ دن بعد نکاح کا پیغام بھیجا گیا، خاندان میں مشورہ ہوا اور یہ بابرکت رشتہ سادگی اور وقار کے ساتھ طے پایا۔ نکاح کے بعد گھر میں ہر گوشہ سکون اور محبت سے بھرا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت، وقت اور توانائی سب کچھ اللہ کی راہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ زندگی کے ہر لمحے، چاہے وہ کھانے پینے کی تیاری ہو، بچوں کی دیکھ بھال یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و عبادت کی حفاظت، سب میں وفا، محبت اور ایمان جھلکتا رہا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو تھکن اور فکری بوجھ سے چہرہ بھرا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً پانی پیش کرتیں، کندھے پر ہاتھ رکھ کر سکون دیتی اور کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، بازار میں تائنوں کے بعد کی سکون، راتوں میں عبادت کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کی آوازیں سننا اور خاموشی سے سہارا دینا، سب ایک گہری محبت کا اظہار تھا۔ پھر وہ رات آئی جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور حیرت میں گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اوڑھنا پہنایا، پانی پلایا اور تسلی دی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، امانت داری کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو خوف کو یقین میں بدلنے کا سبب بنے اور سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وحی کے اسرار بانٹے اور ان کی حمایت میں اور بھی مضبوط ہو گئے۔ یہ ازدواجی رشتہ نہ صرف محبت، وفا اور قربانی کی مثال تھا، بلکہ دین اسلام کی ابتدا میں سب سے بڑی طاقت، سکون اور اعتماد کا مرکز بھی بن گیا۔ اور یوں یہ گھر جہاں دو دلوں کی محبت اور ایمان نے رہائش اختیار کی، دنیا کے سب سے عظیم مشن کی بنیاد بن گیا۔ جب نکاح مکمل ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھر کی راہ لی تو یہ رات کسی عام شادی کی رات سے مختلف تھی۔ نہ دولت کی دھوم تھی، نہ کسی عیش و عشرت کی دکھاوا، بلکہ سکون، احترام اور دلوں کی ہم آہنگی کا ماحول تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سادگی اور فرنتی کے ساتھ گھر کا دروازہ کھولا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت اور آنکھوں میں وقار کے ساتھ استقبال کیا۔
نہ کوئی بھڑک، نہ کوئی دکھاوا، بلکہ نرم گفتگو، خاموش ہنسی اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں اعتماد کا تبادلہ تھا۔ یہ رات ایمان، وفا اور محبت کی سب سے خوبصورت تصویر بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکن اور دن بھر کی مصروفیت کو محسوس کیا اور خاموشی سے اپنے ہاتھوں سے کھانے پانی اور آرام کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ عورت صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرا سکون ہے، میرا اعتماد ہے اور میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس رات کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے احترام، حیا اور ایمان کی بنیاد پر تعلق قائم کیا۔ نہ جلدی میں شادی کے تقاضے پورے ہوئے، نہ دنیاوی خواہشات کو ترجیح دی گئی، بلکہ خلوص، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا گیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں نبوت کا سفر، سخت آزمائشیں اور دین کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے اور فرماتے کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے جھٹلایا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ازدواجی زندگی نہ صرف محبت، وفا اور قربانی کی مثال بنی، بلکہ اسلام کی بنیاد میں بھی سب سے مضبوط ستون ثابت ہوئی۔ ایک ایسا رشتہ جس میں دولت، شہرت اور دنیاوی آسائشوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کی دولت سب سے بڑی سرمایہ تھی۔ ابتدائی مشکلات، قید و بھوک، لوگوں کے طعنوں اور سخت آزمائشوں میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گھر میں سکون قائم رکھا، بچوں کی پرورش میں محبت اور تربیت کا معیار قائم کیا، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور یقین کے ساتھ نبوت کی حمایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان کے لیے ہی کہا کہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچے رشتے صرف دل کی پاکیزگی، وفا، قربانی اور ایمان پر قائم ہوتے ہیں۔ دولت، مقام یا عہدہ ان کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اور آج بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال ہر مسلمان گھر، ہر بیوی اور ہر مرد کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت میں سکون، قربانی میں عظمت اور ایمان میں طاقت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کی طرح سچا ایمان، وفا اور محبت عطا فرمائے، ہمارے گھر، رشتے اور خاندانوں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرمائے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر کرنے اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو محبت، احترام اور قربانی کے جذبے سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔